الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا شافع المرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین. جناب جواد الحسن کاظمی صاحب، میر سرفراز بگٹی صاحب، عطاء اللہ کلپر صاحب، جملہ قائدین گرامی، والدین کرام، اساتذہ کرام اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار وطن عزیز کے غیور محب وطن نوجوانوں، چاہے مقبول بٹ شہید ہوں، چاہے افضل گرو شہید ہوں، چاہے حکمل رئیسانی شہید ہوں، چاہے میر مظفر جمالی شہید ہوں، چاہے پیر محمد پیرل شہید ہوں، چاہے یعقوب قادری شہید ہوں، چاہے شہدائے انجمن ہوں، چاہے شہدائے پاک فوج ہوں، چاہے شہدائے کشمیر و بلوچستان ہوں، آج بھی ان کے لہو کا قطرہ قطرہ یہ پکار رہا ہے، آج بھی ان کے لہو کا قطرہ قطرہ یہ للکار رہا ہے کہ ہم تختہ و تخت میں سے ایک چنا کرتے ہیں، ہم تختہ و تخت میں سے ایک چنا کرتے ہیں، ہم عجب شان سے دنیا میں جیا کرتے ہیں، توپ کیا چیز ہے بندوق کسے کہتے ہیں، ہم تو ٹینکوں کی صفیں چیر دیا کرتے ہیں. وطن عزیز کے نوجوانوں کے جذبے آج بھی سپاہی مقبول حسین کی طرح بلند ہیں کہ جس کی انگلیاں کاٹ دی جاتی ہیں تو اس لہو سے پاکستان زندہ باد لکھتا ہے ہندوستان کی جیلوں میں، کہ جس کی زبان کاٹ دی جاتی ہے اور یہ پوچھا جاتا ہے کیا اب بھی لے گا پاکستان کے نام کو، تو یہ کہتا ہے کہ تم نے ہر دور میں ہر نسل سے غداری کی، تم نے بازاروں میں عقلوں کی خریداری کی، اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی خودداری کی، خوف کو رکھ دیا خدمت میں کماداری کی، اور آج تم مجھ سے میری جن سے گراں مانگتے ہو، حلف و ذہن و وفاداری جاں مانگتے ہو. ارے جاؤ یہ چیز کسی مدح سرا سے مانگو، طائف والوں سے دولت کی صدا سے مانگو، کیونکہ مجھ سے پوچھو گے تو خنجر سے عدو بولے گا پاکستان، گردن کاٹ بھی دو گے تو لہو بولے گا پاکستان. عزیزان ملت اسلامیہ، پاکستان کے مقام کو، اس کے مرتبے کو پہچانو. میرا وطن وہ وطن ہے کہ جس کا پرچم آسام میں لہرایا جاتا ہے. میرا وطن وہ وطن ہے کہ جس کی عظمت کے ترانے حیدرآباد دکن میں گائے جاتے ہیں. میرا وطن وہ وطن ہے کہ جس کے زندہ باد کی صدا بنگال اور گجرات میں بلند ہوتی ہے. ارے میرا وطن وہ وطن ہے کہ پاکستان کرکٹ میچ بھارت سے جیتتا ہے اور جشن سری نگر میں منایا جاتا ہے. اور جب ان کشمیریوں پر پاکستان کے جیتنے پر جشن منانے کے صلے میں ان پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہاں اگر پاکستان سے اور اسلام سے محبت کو تم دہشت گردی سمجھتے ہو تو ہاں میں دہشت گرد ہوں، میں انتہا پسند ہوں، کیونکہ تو پرندے مار دے، سر و سنوبر مار دے، تیری مرضی جس کو دہشت گرد کہہ کر مار دے، ایک جسے ڈھونڈنے کو بھیج دی اتنی سپاہ، یہ نہ ہو وہ تجھے تیرے گھر کے اندر مار دے اور تیرا اس کے چاہنے والوں سے پالا پڑ گیا جو پرندے بھیج کر لشکر کے لشکر مار دے. آج یہی جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہی جذبہ حب الوطنی بیدار کرنے کے لیے انجمن طلباء اسلام نے ملک بھر سے نوجوان رہنماؤں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا. انجمن کیا ہے؟
For the formality basis لوگ کہتے ہیں کہ it is a non-political student organization working for the progress and prosperity of Islam in Pakistan since 1968. یہ انجمن کا تعارف نہیں ہے. انجمن ایک نظریے کا نام ہے, ایک عشق کا نام ہے, ایک جذبے کا نام ہے. اور اگر علماء فتوے لگانے سے باز رہیں تو کہنے دیجئے کہ عشق رسول کا دوسرا نام انجمن طلبہ اسلام. عزیزان ملت اسلامیہ, لوگ کسی بھی آرگنائزیشن کے ہوں, وہ کہیں بھی اپنی آرگنائزیشن کو انٹروڈیوس کروانے جاتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کا پریکٹیکل فیلڈ میں کیا کام ہے. منشور سارے بتا دیتے ہیں, دستور سارے بتا دیتے ہیں, پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا پریکٹیکل فیلڈ میں کیا کام ہے تو چپ. لیکن فخر سے کہتا ہوں کہ جب مجھ سے پوچھا گیا کہ تمہارا پریکٹیکل فیلڈ میں کیا کام ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اب انجمن کو بنے 2 سال ہی ہوئے تھے کہ آزاد بنگلہ دیش کی تحریک چلتی ہے. مجیب الرحمان جب قرارداد بنگلہ دیش پیش کر رہا تھا تو واحد شخص عبد الواحد نامی نوجوان جو صفوں کو چیرتا ہوا قرارداد بنگلہ دیش کو پھاڑ کے بنگلہ دیش نامنظور کی صدا بلند کرتا ہے, وہ انجمن کا کارکن تھا. تحریک نظام مصطفیٰ میں سب سے زیادہ جانوں کا نذرانہ انجمن کے نوجوانوں نے دیا. تحریک ختم نبوت میں سب سے زیادہ جیلیں ہمارے نوجوانوں نے کاٹی. اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی. ممبئی کے اٹیکس کے بعد جب بھارت کہتا ہے کہ ہم 72 گھنٹوں میں پاکستان پہ حملہ کریں گے تو انجمن کے نوجوانوں نے خیبر پختونخوا سے یہ آواز بلند کی کہ ہم پاک فوج کو بھارت کے خلاف 1 لاکھ رضاکار دینے کو تیار ہیں. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ سجے سجائے ڈائس پر جذباتی و انقلابی تقریر کرنے والوں کا نام انجمن نہیں. مسلمانوں کو ضرورت پڑی تو کفر کی صفوں میں جا کر نعرہ تکبیر اور رسالت کی صدا کو بلند کرنے والوں کی جماعت کا نام انجمن طلبہ اسلام. عزیزان ملت اسلامیہ, جمہوریت کسے کہتے ہیں؟ میں بچپن سے اس کی تلاش میں تھا. بہت قابل غور بات ہے, میں بچپن سے اس کی تلاش میں تھا کہ جمہوریت کے حقیقی معنی کیا ہیں. مری میں ATI کی 3 روزہ یوتھ لیڈرشپ ورکشاپ تھی, اور جب میں احساس کمتری کا شکار ہوا کہ میں ایک ادنا سا کارکن ہوں اور مجھے سونے کی جگہ نہیں ملی اور میں درخت کے نیچے سو گیا, اور مجھے تب پتا چلا کہ جمہوریت کسے کہتے ہیں جب میں نے اپنی تنظیم کے مرکزی صدر کو ساتھ والے درخت کے نیچے سوتے دیکھا. جمہوریت کسے کہتے ہیں کہ ATI کے کنونشنز اور محافل نعت, یہاں اسلامک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں, کہ لاسٹ منتھ جب وہاں پر محفل نعت ہوئی تو ہم لوگ کسی MNA یا MPA کے آگے ہاتھ پھیلانے نہیں گئے کہ جی ہمیں فنڈ چاہیے, یہ ہوا وہ ہوا. ہم لوگ کسی پیر صاحب کے آگے ہاتھ نہیں حملے پھیلائے. ہمارے اسلامک یونیورسٹی کے جو کیبنٹ تھی اس نے لیپ ٹاپس بیچ کے محفل نعت آرگنائز کروائی. جمہوریت کسے کہتے ہیں؟ جمہوریت اسے کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنا موبائل بیچا اور کہا کہ ATI کا کنونشن کر دوں اور احساس کمتری کا شکار ہو گیا کہ یار میں کارکن ہوں تو میں اپنا موبائل بیچ رہا ہوں, لیکن بعد میں پتا چلا کہ میرے ناظم پنجاب نے اپنا بائک بیچ دیا. عزیزان ملت اسلامیہ, ایک میٹنگ ہو رہی تھی اور وہاں کہا گیا تھا کہ شہیر تم انرجیٹک آدمی ہو لیکن تم لوگوں کے پاس کوئی دفتر بھی نہیں ہے, کوئی گاڑی بھی نہیں ہے, فنڈنگ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ہماری تنظیم میں شمولیت کر لو تو یہ سب کچھ ملے گا اور تمہارا مقصد بھی پالو گے. میں نے کہا ہاں سب کچھ ملے گا, لیکن وہ روحانیت جو اس تنظیم نے مجھے دی ہے وہ نہیں ملے گی. میں نے کہا میرا مرکزی صدر, میری تنظیم کا مرکزی صدر کلف لگا کے اور وہ ویسٹ کوٹ پہننے جوگے ہو گیا ہے, لیکن ہمارے کئی سابق مرکزی صدور ایسے گزرے تھے کہ جن کے کپڑوں پہ پیوند لگے ہوتے تھے, صبح یونیورسٹی جاتے تھے, شام کو مزدوری کرتے تھے اور رات کو سرکار کی محفلیں سجایا کرتے تھے. اور تمہارے جیسے, اسے میں نے کہا, اور تمہارے جیسے لاکھوں کتے ان کے قدموں میں رلا کرتے تھے. یہ تعارف ہے کہ کسی سیاسی جماعت سے ہم کسی کے اعلی کار نہیں, کسی مذہبی جماعت کے اعلی کار نہیں, کسی پیر صاحب کو ہم نے سر پہ نہیں بٹھایا ہوا. ود ڈیو ریسپیکٹ,
کسی سیاستدان کو ہم نے سر پہ نہیں بٹھایا ہوا. ہمارے لیے اگر کچھ ہے تو وہ سیدی مرشدی یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، آج قائدین موجود ہیں، ان کے سامنے قرارداد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ گستاخ اہل بیت، اور آپ سب کے سامنے بھی، کہ گستاخ اہل بیت اور پاکستان کے حساس اداروں کے دشمن جیو چینل کو بین ہونا چاہیے. اگر آپ تائید کرتے ہیں تو ہاتھ بلند کیجیے گا. اس قرارداد کو قائدین کی اور نوجوانوں کی مشاورت کے بعد انجمن طلباء اسلام کے پلیٹ فارم سے متفقہ طور پر منظور کیا جاتا ہے. اور میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں وزیر اعظم پاکستان صاحب کو. میر صاحب یہاں بیٹھے ہیں، آپ کے ذریعے آپ جا کے دے دیجئے گا. ہمارے ہو گئی ہے، چلیں دوبارہ کر لیجئے گا. وہ پیغام یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے نریندرا مودی صاحب کو پاکستان آنے کی دعوت دی. ہم کشمیریوں کے خون کا کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتے. اور اگر نریندرا مودی پاکستان آیا تو یاد رکھو انجمن طلبہ اسلام پارلیمنٹ کا گھیراؤ بھی کرے گی اور ملک گیر احتجاج کرے گی، اور ذمہ دار پھر تم ہوگے. پاکستان ہے. نریندرا مودی کے قدم آنے سے ہم اسے ناپاک نہیں کرنا چاہتے. عزیزان ملت اسلامیہ، آخر میں پیغام دینا چاہتا ہوں ہندوستان کو کہ بہت ہو چکی ہے مکاری، اب بہت ہو چکا ہے فریب. بہت ہو چکی ہے مکاری، اب بہت ہو چکا ہے فریب. وقت ہے اب بھی سمجھ لو، ورنہ اٹھ پڑے گا پورا دیش. دیش اگر اٹھ گیا تو سمجھو آفت ہی آ جائے گی. ہندوستان کے کونے کونے میں قیامت ہی آ جائے گی. پھر تو کیسے اپنے ایٹم بم سے ہمیں دھمکانے آئے گا؟ اس کو چلانے بول چتا سے باپو تیرا آئے گا. اب کی فکر نہ کر، چہرے کا خول بدل دیں گے. ہمیں اپنے خدا کی قسم جسم کا جوڑ جوڑ کچل دیں گے. دہلی کی چھاتی پہ لہرائے گا پرچم سبز لالی. رخ اپنا بدل کر امرتسر سے بہے گا سندھو ندی. پھر صدیوں صدیوں تک نہرو جیسا شیطان نہ ہوگا. کشمیر و بلوچستان تو ہوگا لیکن ہندوستان نہ ہوگا.